جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور مائکرو انوائرمنٹ اس میں میکرو انوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے رسپونڈنگ ٹو دا مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے مارکیٹنگ انوائرمنٹ کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی مارکیٹنگ انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ کس کس انوائرمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی کچھ ایکٹرز اور فورسز ہوتی ہیں جو کہ مارکیٹنگ سے آؤٹ سائڈ ہوتی ہیں، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کی سکسیسفل فیلئر کا موجب بن سکتی ہیں اگر آپ نے ان کے اوپر دھیان نہ دیا تو۔ مائکرو انوائرمنٹ جو ہے، مائکرو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 ٹائپس ہے بیسیکلی مارکیٹنگ انوائرمنٹ کی۔ انٹرنل، ایکسٹرنل میں آ جاتا ہے مائکرو اور میکرو انوائرمنٹ۔ مائکرو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر میں ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ ہے کہ دا مائکرو انوائرمنٹ از میڈ فرام انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنز دیٹ آر کلوز ٹو دا کمپنی اینڈ ڈائریکٹ امپیکٹ دا کسٹمر ایکسپیرئنس ہے۔ تو یہ مائکرو انوائرمنٹ انڈیویجول سے بنتا ہے اور آرگنائزیشن سے بنتا ہے جو کہ کمپنی کے کلوز ہوتے ہیں اور کسٹمر ایکسپیرئنس پر جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اس میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں، کمپنی خود ہے، سپلائرز ہیں، جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کمپنی ہے، سپلائرز ہیں، مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز ہیں، مارکیٹرز ہیں، کمپیٹیٹرز ہیں، پبلکس اور کسٹمرز خود ہیں۔ اس کے بعد جس انٹرنل انوائرمنٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہے، فائنانس ہے، آر اینڈ ڈی سی ہے، پرچیزنگ، آپریشنز اینڈ اکاؤنٹنگ۔ یعنی کہ یہ انوائرمنٹ بھی کنٹرولیبل ہوتا ہے۔ آپ جتنا اچھی مینجمنٹ کریں گے، آپ کا پروڈکٹ، آپ کی آرگنائزیشن اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوگی۔ آر اینڈ ڈی سی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس میں آپ نئی انوویشنز، یونیکنیس جو ہے اپنے پروڈکٹ میں لے کے آتے ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے آپ لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ میں سپلائرز کیا کام کرتے ہیں؟ سپلائرز بیسیکلی جو ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی کمپنی کے بارے میں بتایا کہ کمپنی کے اپنے جو لوگ ہیں وہ جتنا زیادہ اپنا بیسٹ دیں گے، کمپنی اتنی زیادہ گرو کرے گی، پروڈکٹ اتنے زیادہ اچھی کوالٹی میں جائیں گے اور بکیں گے۔ سپلائرز ہیں، سپلائرز بیسیکلی جو ہے کسی بھی کمپنی کا سورس ہوتے ہیں جو کہ ان پٹ مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز جو ہیں وہ آؤٹ پٹ جو ہے، یعنی کسٹمر اور کمپنی کے درمیان جو ہے رابطہ وہ قائم کرتے ہیں، یا ان کو آؤٹ پٹ جو کمپنی دے رہی ہے اس کو بیچنے کے لیے انٹرمیڈیریز آتی ہیں۔ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، کمپیٹیٹر جو ہیں وہ جن کے ساتھ کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، بیسیکلی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں انوائرمنٹ کے مقابلے میں، اور کسی بھی کمپنی کے پاس یا فیل ہونے میں، سکسیس یا فیلئر میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپیٹیٹر کی آپ کو ویکنیس کا پتہ چل گیا اور وہ آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں تو۔ پبلک جو ہے، پبلک بھی اوبیسلی مائکرو انوائرمنٹ میں جو ہے، کیونکہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں، بیسیکلی کسٹمر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کسٹمرز کی، کہ کسٹمرز کے ساتھ آپ کا جتنا اچھا تعلق ہوگا، اور اگر کسٹمر لوئل ہے، آپ کی کمپنی جو ہے امیج اچھا آپ نے کریٹ کر لیا ہوا ہے، تو یہ مائکرو انوائرمنٹ میں آئے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ انٹرمیڈیریز ہیں، ریسیلرز ہیں، فزیکل ڈسٹریبیوشن ہے، جو کہ سارا کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ کمپیٹیٹرز میں فرمز مسٹ گین اسٹریٹجی ایڈوانٹیج بائی پوزیشننگ دیئر آفرنگ اگینسٹ کمپیٹیٹرز آفرنگ۔ تو یہاں پہ پبلک آ جائے گا، فائنینشیل پبلک ہے، میڈیا، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ اینی گروپ دیٹ ہیز این ایکچوئل اور پوٹینشیل انٹرسٹ ان اور امپیکٹ آن آرگنائزیشن ابلٹی ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز، یعنی کہ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن۔ اس کے بعد آتے ہیں میکرو انوائرمنٹ میں۔ میکرو انوائرمنٹ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے ڈیموگرافک، اکنامک انوائرمنٹ، نیچرل ہے، ٹیکنالوجیکل ہے، پولیٹیکل اور کلچرل ہے۔
ڈیموگرافک کی اگر میں بات کروں تو اس میں ایجوکیشن آتا ہے، ایج آتی ہے، اور جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیموگرافک میں آتا ہے. جیسے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہر پروڈکٹ کے متعلق ان کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو بالکل سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں. تو یہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. مائکرو جو انوائرمنٹ ہے وہ ریلیٹیولی کنٹرولیبل ہے کہ آپ اپنے سپلائرز، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں انٹرمیڈیٹس، کمپیٹیٹرز، پبلک، کسٹمرز، یعنی کہ ان چیزوں پہ آپ تھوڑا قابو ڈال سکتے ہیں. تو دوسری طرف میکرو کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً ان کنٹرولیبل، بلکہ بالکل ان کنٹرولیبل ہوتا ہے کہ ڈیموگرافک آپ لوگوں کو ان ایجوکیٹ تو نہیں کر سکتے. اکنامکلی اگر آپ دیکھیں، اگر دوسری اس کی میں بات کروں، اکنامک انوائرمنٹ ہے کہ آپ جو لوگوں کی انکم ہے ان پر بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ انکم ہوگی اتنے زیادہ پروڈکٹ وغیرہ بکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کہ کنزپشن لوگوں کی بڑھ جاتی ہے. نیچرل کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی کمپنیز کو، آرگنائزیشن کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کسی کنٹری میں آئل بہت زیادہ ہے تو اوبویسلی وہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہے پروڈکٹ بھی اسی لحاظ سے جو ہے وہ بنائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے اگر پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، یہاں پہ جو ہے زیادہ اس کے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہوگی ان کے پھلنے پھولنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. یعنی کہ نیچرل کہ آپ کو امپورٹ نہ، آپ کا جو را مٹیریل ہے انپورٹ جو ہے امپورٹ نہ کرنی پڑے، بلکہ آپ کے کنٹری میں، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے جو ہے لوکیشنز میں ہر چیز پرووائڈ ہو، آپ کو باہر سے کوئی چیز نہ منگوانی پڑے. تو یہ نیچرل میں چیز آئے گی. ٹیکنالوجیکل ہے، اوبویسلی ڈے بائی ڈے جو ہے ہر چیز چینج ہونا شروع ہو چکی ہے اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو جو پروڈکٹ ٹیکنالوجیکل جو امپیکٹ ہے بہت زیادہ کسی بھی آرگنائزیشن پہ جو پڑتا ہے، یہ بھی میکرو انوائرمنٹ میں آئے گا کہ آپ کا پروڈکٹ جتنی اچھی ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں گے اتنا ہی بہتر جو پرفارم کر سکتے ہیں. آپ سروائیو کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے. پولیٹیکل میں آتا ہے کہ آپ کے رول اینڈ ریگولیشن، یعنی کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ اس کا جو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے پولیٹیکل جو لاز اینڈ ریگولیشنز بنتی ہیں کسٹمرز کے لیے، کہ اس میں کسٹمر کی جو ویلیوز ہیں، کسٹمر کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ کسی قسم کا آپ غلط پروڈکٹ، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ غلط پروڈکٹ نہ بیچ دے، ٹھیک ہے. کوالٹی کو مینٹین، کسٹمر جتنے پیسے دے رہا ہے کیا اس کے مطابق اسے وہ چیز مل بھی رہی ہے نہیں مل رہی. پرائسز پہ کنٹرول جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اس پہ ضرور ہوتا ہے. کلچرل کی بات کریں کہ آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ کا کنٹری کون سا ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، اس کے مطابق جو پروڈکٹ ہے وہ بکنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ حلال چیزیں ہی کھلا سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر یہاں پہ میک ڈونلڈ اگر آیا ہے تو وہ یہ لیبلنگ کر کے یا اس طرح کی مارکیٹنگ بالکل بھی نہیں کر سکے گا کہ ہم لوگ یہاں پر مردار یا جو دوسرے سور کا گوشت کے برگر بنا کے کھلا رہے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا کلچر، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو یہ تھا سارا کمپنی میکرو انوائرمنٹ جس کی میں سارا بات کر رہا ہوں. نیکسٹ اس کی سلائڈز وغیرہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی جائیں گی. یہ ساری میکرو انوائرمنٹ میں ہر چیز جو ہے وہ آ رہی ہے جو کہ میں نے سارا آپ کو ابھی بتایا. اکنامک میں جو اوبیسلی جتنی انکم وغیرہ کے متعلق تھا، نیچرل میں جو ہے وہ آپ کے انپٹ کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے سارا. اس کے بعد جو ہے کلچرل کی میں بات، بیسک بلیفس بیسیکلی جو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، پرسیپشن ہوتی ہے، بیہیویئرز ہوتے ہیں. کور بلیف اور سیکنڈری بلیفس ہے جس میں جو ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسکول، ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ چیز کھانی، یہ نہیں کھانی. یہ ہر چیز جو اس میں آئے گا. اس کے بعد ہے کہ رسپونڈنگ، آپ نے رسپونڈ کس طرح سے کرنا ہے. یعنی کہ اگر تو انوائرمنٹ ان کنٹرولیبل ہے تو آپ نے کیا کرنا، جیسے کہ میکرو انوائرمنٹ ایک ان کنٹرولیبل انوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے